ویوز آف فیصل محمد کے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے، اور جنگ بندی کی ختم ہونے کے بعد ہی جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی اور جیسا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے پہلے سے ایک بیان دے دیا تھا کہ جنگ کے ختم ہوتے ہی ہم بڑے پیمانے پر حملے کریں گے، اور اپنے جو ایک ان کی ایک غزہ کے حوالے سے جو کہ ان کی سوچ تھی کہ غزہ کو ہم نے بالکل کھنڈر بنا دینا اور یہاں سے فلسطینیوں کا نام و نشان مٹا دینا ہے، اس پر انہوں نے کام شروع کر دیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کل تو خیر بات ہوئی تھی، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا، لیکن باوجود اس کے کہ وہ جنگ بندی جو ہے اس کو مطلب مکمل جسے کہتے ہیں کہ نہیں ہو پائی، اور جسے کہتے ہیں کہ ایک طویل جسے کہتے ہیں یا ہمیشہ کی جنگ بندی یا کچھ ایک لمبے عرصے کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوا، اور سب دیکھتے رہیں۔ اور کل رات سے اور جناب آج سارا دن بھر اور جو بھی سلسلہ ہوتا رہا ہے کہ وہاں تہس نہس انہوں نے کیا، تمام غزہ کے تمام یعنی شمالی سے لے کے اور وسطی غزہ کے اندر تقریباً انہوں نے 11 جگہوں پہ جو ہے بڑی شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں اب تک غالباً 140 کے قریب جو ہے لوگ مزید شہید ہوئے ہیں۔ بچے جو ہیں ان میں بچوں کی تعداد تقریباً کو 45 کے قریب جو ہے بتائی جاتی ہے کہ صرف بچے ہی ہیں اس کے اندر ہے۔ اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے غزہ کے اندر، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ظلم اور ستم کی ایک جو داستان جو ہے وہ شاید نہ رک پائے۔ اب صورتحال جو وہاں ہے وہ انتہائی تشویشناک بھی ہے، اس لیے کہ وہاں پہ نہ اس وقت پانی ہے، نہ وہاں پر بجلی ہے، اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور وہاں سے لوگ آ کر تباہ حال جو ہیں وہ آ کر اپنے گھروں کو آئے ہیں، اور جو ان کی قید میں تھے وہ آ کے اپنے گھروں پر اپنے جو کھنڈرات ہیں ان پر بیٹھ کر وہ ماتم کر رہے ہیں۔ یقین کریں کہ ان کی طرف سے جو فوٹیج آتی ہے، میں تو خیر اپنے ویلاگ میں نہیں ڈالتا کیونکہ نہ میرے میں اتنی ہمت ہے کہ ڈالوں، مجھے دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، ویسے ہی مطلب، اور بہت سارے لوگ جو ہیں خیر ڈالتے ہیں، لیکن مجھے تو بیان کرنے کے اندر ہی اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں پھر اس کو فوٹیج کو نہیں ڈال سکتا۔ لیکن بہرحال جو دنیا میں جو لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے ظلم و ستم کو، جو درد دل رکھتے ہیں، وہ اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں۔ حماس نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی اسرائیل اگر سارے فلسطینیوں کو چھوڑ دے تو وہ جو ہے تمام اسرائیلیوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن میں جو ہے نا اس پیشکش کے اوپر مجھے بہرحال کچھ اطمینان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ادھر تو یہ غزہ کے اندر چھوڑ رہے ہیں، لیکن ادھر ویسٹ بینک کی طرف سے اور دوسری طرف سے جو ہیں سرحدات، وہاں سے خان یونس کی طرف سے سائڈ سے انہوں نے کئی فلسطینیوں کو دوبارہ انہوں نے گرفتار کر لیا، اٹھا کے لے گئے اور ظلم و ستم کر رہے ہیں مسلسل۔ تو اب یہ جو ہے پیشکش کم از کم میرا اس پہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ میں اس کو کچھ مناسب نہیں سمجھتا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اسرائیل کا جو بھی سلسلہ اس پہ چل رہا ہے اس میں امریکہ تو سب سے پتہ ہے آپ کو آگے آگے ہے، اور امریکہ جیسے میں نے کل کہا تھا امریکہ پہ دباؤ تو آ رہا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی ہٹ دھرمی جو ہے وہ ہے، اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم ابھی رک جاتے ہیں تو پھر یہ ان کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا۔ اب گو کہ امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے، اب امریکہ نے ایک بات بڑی عجیب کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ غزہ کے اندر بمباری بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن ذرا احتیاط سے کریں۔ مطلب یہ بات جو ہے نا بائیڈن کی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ مطلب ماریں، مطلب چور سے کہیں چوری کرو، لیکن ذرا کہ قیمتی چیزیں نہ چرانا، ہلکی ہلکی چیزیں چرانے والی بات کی مصداق یہ بات ہے۔ لیکن اس تمام صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ یہ سب مسلمانوں کے حوالے سے ان کا جو رویہ منافقانہ ہے، اور کم از کم مسلمان ممالک جو ہیں جس طریقے سے خاموش ہیں اس کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو یہ اتنی ہمت ہو رہی ہے، ورنہ اگرچہ جتنے مسلم ممالک ہیں، عرب کے تیل پیدا کرنے والے اوپیک کے ممالک ہیں، میں نے جیسے پہلے کہا تھا نا کہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے صرف اسرائیل کو اگر کہہ دینا ہے کہ بھائی آپ نے مکمل جنگ بندی نہیں کرتے تو ہم آپ کو جہازوں کو اجازت ہی نہیں دیں گے کہ وہ ہماری فضائی کو استعمال کریں، ہماری فضا کو استعمال کریں۔ اب ٹریلینز ڈالر کا اسرائیل کو نقصان ہوگا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ بھی نہیں ایسا ہو رہا۔
تو پھر جب ظاہر سی بات ہے جب مسلم ممالک ہیں، اوپیک کے ممالک ہیں، جی سی سی کے ممالک ہیں جو ان کو تیل بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں اسرائیل کو، اگر ان کی طرف سے اگر کوئی چیز نہیں آ رہی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر امریکہ بھی مذمت تو کر رہا ہے، گو کہ امریکہ پریشان ہے، لیکن امریکہ کی پریشانی میں اس لیے اضافہ نہیں ہو رہا کہ مسلم ممالک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال یورپ کے اندر کچھ ہے معاملہ، یورپ کے اندر جیسے لوگوں نے اتنا مظاہرے وغیرہ کیے ہیں، تو اسپین کے وزیر اعظم نے کہا ہے EU کو بڑے سخت طریقے سے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے آواز اٹھانی چاہیے، اور بلکہ انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ فوری طور پر اسرائیل کی جو ہے اس مذہب کی جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کی نہ صرف مذمت کریں بلکہ اس کے خلاف، اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کے لیے وہ باقاعدہ ایک لاہ عمل اختیار کریں، اور نہ صرف لاہ عمل اختیار کریں بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم فلسطین کی ریاست کو تسلیم بھی کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا ایک واحد ہے، پہلے بیلجیم اور اسپین کے علاوہ اور تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، باقی لوگ کر تو رہے ہیں مذمت لیکن کھل کے اتنی بات نہیں کر رہے جتنی طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ یورپ کے اندر اس حوالے سے رد عمل ہے۔ اچھا، ادھر عراق کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ عراق کے جو میں نے بتایا تھا کہ عراق کے جو وہاں پہ مزاحمت کار ہیں ان سے آج کچھ لوگوں سے، وہاں صحافیوں سے کچھ اس حوالے سے بات ہوئی، تو ان کا بھی کہنا تھا کہ جس طریقے سے آج انہوں نے اسرائیل نے دوبارہ غزہ پر بمباری شروع کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اب اس جنگ کا دائرہ کار کو بڑھائیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اسرائیل اور امریکہ کے اہداف پہ ہم حملے کریں گے۔ اور کل ویسے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یمن نے بھی کہہ دیا ہے، تو ادھر سے مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ شاید ہو سکتا ہے بڑھے گا، اور وہ امریکہ کے لیے پریشانی ہوگی بہرحال۔ تو اب ایک بات اور یہ بھی ہے کہ آج وہ عالمی عدالت جو ہے اس کے جو پروسیکیوٹر ہیں، عالمی عدالت جو جرائم کے جو ہیں، جرائم کے حوالے سے جو پروسیکیوٹر ہیں، غالباً ان کا نام کریم ہے شاید، غالباً انہوں نے آج اسرائیل کا دورہ کیا ہے اور کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی، لیکن میں نے کوشش کی تھی کہ مجھے ان کے دورے کی اصل تفصیل پتہ لگے، لیکن مجھے ابھی تفصیل پتہ نہیں لگ سکی، کیونکہ وہاں پہ اس وقت اسرائیل میں لوگ جو ہے نا ذرا بہت ساری جو خبریں دینے والے لوگ ہیں، جو سفارتکار جو ہیں، مطلب سابقہ یا جو مطلب لوگ وہاں پر اہم لوگ ہیں جن کی بات اتھینٹک ہوتی ہے، اخبارات میں تو خیر آپ کو تو خبریں ملتی رہتی ہیں، تو وہ ذرا اس وقت تھوڑا سا بات کرنے میں تھوڑا سا کترا رہے ہیں، تو بہرحال مجھے ایک آدھ دن میں اس کی تفصیل پتہ لگ جائے گی کہ جو انہوں نے دورہ کیا ہے اس کی کیا وجوہات تھی اور کیا ہے۔ یہ تو غزہ کی صورتحال ہے، اور دوسرا یہ کہ آج وہ موسمی تبدیلی کے حوالے سے آج UAE کے اندر اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس کے اندر اسرائیلی صدر کے آنے پر جو ہے ایران کے نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر اسرائیلی صدر یہاں پر آئیں گے تو ہم اس کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ موسمی تبدیلی کے حوالے سے جو بہرحال سارے لوگ وہاں پر گئے تھے، سب نے اپنی اپنی باتیں کی، اس میں پاکستان کا بھی ذکر آیا اور دوسرے ممالک کا بھی ذکر آیا کہ ان کو امداد دی جائے گی، اور پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بھی گئے تھے، اور دیکھ لیا ہوگا آپ نے تصویر کے اندر کہ ان کو کہاں کھڑا کیا تھا۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب عمران خان ہوتے تھے تو صف اول کے اندر وہ کھڑے ہوا کرتے تھے، لیکن امریکہ نے کہا تھا نا کہ ہم عمران خان کو سزا دیں گے، تو دیکھ لیں کس طریقے سے سزا دل رہی ہے، اور یہ ہماری جو ہے مطلب فرما برداری ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا نا کہ شاید لوگ بھول جاتے ہیں اصل میں، ہمارے یہاں جب CIA کا ڈائریکٹر آیا تھا ملنے کے لیے تو عمران خان نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کس منظر میں آپ ہم سے مل رہے ہیں، CIA کے ڈائریکٹر، انہوں نے کہا ملنا ہے آپ FI کے ڈائریکٹر سے ملیں، آپ DGI کے جو DG ہیں ان سے ملے جا کر، آپ کو مطلب ہم کو گرے پڑے ہیں جو کوئی ایسے ہی اٹھا کے آپ نے ہمیں غلام سمجھا ہوا ہے کہ آپ آئے گا اور آپ کا ڈائریکٹر CIA آئے گا کہ ہم سے ملے گا۔ تو اس پہ پھر وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا بھی فون آیا تو عمران خان سے پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یار وہ بات کریں، انہوں نے کہا نہیں، ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہم آؤٹ آف پروٹوکول نہیں جائیں گے ہم۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، عمران خان کو ہم سزا دیں گے۔ اس کے بعد سے کیونکہ عمران خان پاکستان کی ویلیو بنانا چاہ رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے سارے کے سارے جو ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے قدموں کے اندر۔ باجوہ صاحب کو پھر ناراضگی کا اظہار ہوا، میں ساری باتیں بتا چکا ہوں، باجوہ صاحب آ رہے تھے تو ان کو تو روک دیا گیا تھا، ادھر امریکہ جائے یہ برسل کے اندر رک گئے تھے، انہوں نے کہا یہ تم اس کو ادھر بٹھا کے آئے ہو جو ہم سے بغاوت کر گیا ہے، تو ایسا ہے کہ پہلے اس کی چھٹی کرو پھر آنا۔ تو یہ ساری باتیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کدھر سے وہ غیرت اور کدھر سے وہ حمیت آپ لے کر آئیں گے جس کے اندر پاکستان کی کوئی عزت بنے۔ پاکستان کی اس وقت فی الحال کوئی عزت تو ہو تو نہیں رہی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ ایران نے ایک بہرحال سٹینڈ لیا ہے، اور ایران نے آج دیکھیں بائیکاٹ کیا، اور اسی وجہ سے آج امریکہ نے بھی فوراً جوابی کارروائی کی، اس نے جو ہے
ایران کے جو $6 ارب تھے جو ان کو ملنے تھے قیدیوں کے حوالے سے جو ایران کے ریلیز کیے گئے تھے، وہ بھی امریکہ نے دبا دیے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہم ایران کو اپنی دیں گے، اس کی جو فراہمی انہوں نے روک دی ہے. اور ساتھ میں ساتھ امریکہ کی یہ بات آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کس قدر مطلب بھارت اڑتا ہے نا، تو یہ ہوتی ہے خودداری. بھارت نے قتل کا منصوبہ بھی بنایا، سب کچھ کیا، اس کے باوجود آج بائیڈن کا بیان آیا، اس نے کہا کہ قتل کے منصوبے کے یعنی جو ایک پلاٹ پکڑا جا رہا تھا ایک امریکہ کے اندر ایسیسینیشن کا، اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہے، اس کی تحقیقات ہو رہی، لیکن اس کے باوجود ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات متاثر نہیں ہوں گے. یہ ہوتی ہے برابری کی بات. اور یہ وہ چیز ہے جس کو کہ عمران خان یہاں پر لے کے آنا چاہتا تھا. وہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ تھا. شاید میں عمران خان کا حامی نہیں ہوں، لیکن میں سچ بات کرتا ہوں، شاید لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ ایک بین الاقوامی میٹنگ کے اندر جس وقت اسرائیل کے صدر آئے تھے اور سارے لوگ کھڑے ہو گئے تھے اس کے استقبال کے لیے، تو عمران خان وہاں اٹھ کے بھی نہیں کھڑا ہوا تھا، جس پہ لوگوں نے برا منایا تھا. لیکن اس نے کہا تھا کہ نہیں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ جو شخص مسلمانوں کے قتل عام کے اندر ہو اس کو میں تعظیم دوں. کم از کم سوچنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو کہ کسی کو اسرائیل کا ایجنٹ کہنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ اس کا اسرائیل کے حوالے سے رد عمل کیا تھا. میں کوئی حمایت نہیں کر رہا، میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں. نہ مجھے عمران نے کچھ دینا ہے، نہ موجودہ حکومت نے کچھ دینا ہے، نہ کاکڑ صاحب نے کچھ دینا ہے، نہ نواز شریف نے کچھ دینا. مجھے جو کچھ دینا ہے میرے اللہ نے دینا. بات آئی ہے عمران خان اور پاکستان کی، تو میں نے کہا تھا اسی چینل سے، بار بار ہم کہتے رہے ہیں آپ کو کہ عمران خان کے لیے کوئی بھی وہ نہیں ہے، ریلیف نہیں ہے، کیونکہ امریکہ ہے نا اس کے پیچھے. امریکہ ہے اور عبوری حکومت ہے. عبوری حکومت امریکہ پورا کیس عمران خان کا لڑ رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ جو ہے آپ کی موجودہ گورنمنٹ کر رہی ہے، اور یا جو کوئی بھی موجودہ آپ کے XYZ جو ادارے جو بھی چلو رہے ہیں، پتہ نہیں کون ہیں، موکلات شوکلات ہیں، پتہ نہیں کون ہیں، حمزاد ہیں کوئی پتہ نہیں، جو ایک دم دھوئیں کی شکل میں آتے ہیں، تعویذ جلاتے ہیں. حمزاد آتے ہیں نا، کسی نے اگر کسی کو پتہ ہوگا، اگر تھوڑا سا کسی نے عملیات شملیات کیے ہوں گے تو پتہ ہے حمزاد ایک آیا تھا، پھر وہ سارے کام اس سے کرواتا ہے. تو پتہ نہیں اب اس میں پتہ نہیں کاکڑ صاحب حمزاد ہیں یا پتہ نہیں کاکڑ صاحب موکل ہیں، پتہ نہیں موکل کوئی اور ہے. بہرحال یہ بڑا عجیب چکر بازی کا کھیل ہے، میری سمجھ میں آتا ہے، لیکن بہرحال ہے ضرور کوئی نہ کوئی چکر. تو وہاں سے آرڈر آتا ہے، یہاں سے سارے کام ہوتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے تو اس کو نشان عبرت بنانا ہے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے تو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں عمران کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، لیکن لوگ یہاں پر کہتے رہتے ہیں. آج بھی میں دیکھ رہا تھا، آج بھی کسی نے مجھے وہ 3 کے قریب کسی نے تجزیے بھیج دیے لوگوں کے، اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو عمران نے یہ ہو گیا، بس پتہ نہیں کیا ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہو رہا عمران کے لیے، کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ بھلے کورٹ نے کہہ دیا ہو، لیکن ان کی جیل میں جو ہے بند جیل کے اندر ہوگی، راجات دیکھیں پھر ہو گیا. انہوں نے کہہ دیا کہ سائفر کا جو کیس ہے وہ بند ٹرائل میں ہوگا، ایون توشہ خانہ کا بھی کہہ دیا. اچھا، اب اوپر سے القادر ٹرسٹ کا بھی آ گیا ہے، اس میں تقریباً کوئی 8 افراد کو نامزد کیا گیا ہے. اچھا، عمران خان کا اس کے اندر جو ہے نا وہ نہیں ہے. عمران خان کے بجائے اس میں مین جو آ رہی ہے نا وہ بشرا بیگم آ رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے لیے اس وقت قطع طور پر کسی کی یہاں پر جو ہے نا کوئی ابھی عمران خان کے لیے کوئی کام ایسا نہیں ہو رہا. ہاں البتہ اگر کوئی کر رہا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جمائمہ خان کوشش کر رہی ہیں اور ابھی بھی وہاں سے کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اصل میں مخالف امریکہ ہے نا. اگر امریکہ مخالف نہ ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اصل میں مسئلہ یہ کہ امریکہ کی مخالفت جو ہے نا وہ امریکہ کو جو اوقات یاد دلائی نا، اگر دیسی الفاظ میں کہوں کہ امریکہ کو انہوں نے اوقات یاد دلائی، تو اس کو پھر امریکہ کے اس وقت تو آپ ہوتا ہے پر جل گئے تھے اس مسئلے پہ، تو وہ ادھر سے ان کو گرین سگنل نہیں مل رہا. بہرحال وہ کوشش کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ان کو کس طرح باہر کرے. ہم یہ تک گارنٹی دیتے ہیں کہ عمران خان ساری زندگی پولیٹکس میں نہیں آئے گا، ایک نارمل آدمی کی طرح رہے گا، اور نہ کوئی کتاب لکھے گا، نہ کوئی بات کرے گا، نہ کوئی بیان دے گا. لیکن بہرحال یہاں سے جو پاکستان سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کوئی بات، لوگ کہتے ہیں کہ رات کو ملاقات دے، کوئی ملاقات نہیں، کوئی کسی کی ملاقات نہیں، سب بکواس، سب ایسے ہی سینہ گزرٹ ہے. کسی نے کسی کو اٹھا کر کہہ دیا تو لوگوں نے آ کے تجزیہ وزی کر دی، خبر چلا دی، ایسا کچھ نہیں ہے. اور PTI کے الیکشن کل ہو رہے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہی ہو رہا ہے کہ پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ ہے. میں نے آج سے تقریباً 6 دن پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ان کو لانچ کیا تھا، ایس بابر کو. وہ پہنچ گیا ہے دن دناتے ہوئے اپنا PTI کے جھنڈا لے کے، اور سنا جا رہا ہے کہ وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہے کہ معاملات جو ہے ابھی کیا ہوتا ہے. مجھے تو پارٹی میں مزید جو ہے نا دڑے بندی ہوتی نظر آ رہی ہے. گوہر صاحب کو بتایا گیا ہے، لیکن گوہر صاحب کے حوالے سے لوگوں نے مجھ سے بہت پوچھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے صاحب گوہر غدار ہے، گوہر سرکاری آدمی. دیکھیے ایک بات بتاؤں کہ میرے پاس سرے 10 جو ہے نا فوری طور پر کوئی ایسا سالڈ پروف نہیں ہے جس سے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ گوہر صاحب جو ہیں، بیرسٹر گوہر جو ہیں، وہ ایجنسی کے نامینیٹڈ ہیں.
یہ میں اب میرے پاس کوئی ایسا سالڈ ثبوت نہیں، اور میں نے اپنے طور پر کوشش بھی کی تو مجھے یہ پتہ لگا جو اندر کے خاص لوگ ہیں، مطلب پی ٹی آئی کے نہیں، دوسرے جو کہ رابطے میں رہتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان کے رابطے ہیں، سلام دعا ہے، اچھے تعلقات ہیں، لیکن یہ ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ کوئی وہ عثمان بزدار ٹائپ کے یا کوئی جسے کہتے ہیں کہ اور جن طرح کے لوگ تھے جو بیچ میں ڈبل وکٹ کے اوپر چلتے تھے فواد چودھری کی طرح، یہ فواد چودھری یا بزدار پلس نہیں ہے، تعلقات ان کے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال اب کہہ رہے ہیں، اور اس کے اندر وہ بھی، اور آپ کو یاد ہے میں نے تو کہا تھا کہ عمران خان کے لیے بہتر تھا کہ اگر کرنا ہی تھا تو شاید اگر کسی طرح کوشش کر کے اگر وہ اعتزاز احسن کو لے آتے، کیونکہ اعتزاز احسن ایک ایسی شخصیت ہیں، یا پھر وہ حامد خان کو لے آتے، میں سمجھتا ہوں بہتر تھا، یا پھر وہ یہ کہ ایک اور ہیں ان کے ساتھ ہی اپنا ہمایوں میمن صاحب، ان کو اگر لے آتے۔ لیکن بہرحال اب عمران خان صاحب جو ہیں مالک ہیں، جو ان کا فیصلہ ہے اس کے اندر کو بہتری ہوگی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بشرا بیگم نے ان کا نام دیا، نہیں، یہ غلط بات ہے، بشرا بیگم نے یہاں کوئی نام نہیں دیا، یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں، یعنی بیرسٹر گوہر کا نام بشرا بیگم نے نہیں دیا، یہ میرے پاس ہی کنفرم اطلاع ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر امریکی کی جو ہے زیر اثر آئی ایم ایف جو ہے، انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ جو ہے نا، اس نے جو کہا تھا میں نے آپ کو کہ تو پاکستان کو دباتے جائیں گے، انہوں نے پھر اپنی شرائطیں بنانی شروع کر دیں۔ ہمارے 4 بڑے جو ہیں، ریڈیو پاکستان، این ایس سی اور اپنا پاکستان پورٹ اور نیشنل شپنگ کارپوریشن، انہوں نے کروا دیا اپنا، صدر صاحب نے آج کر دیا ان کے کہنے پہ۔ اب ان کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اس کے اندر جو آئی ایم ایف کے منظور شدہ سارے لوگ بیٹھیں گے، آئی ایم ایف کے منظور شدہ لوگ بیٹھیں گے اور سارے ان کے ایجنٹ ہوں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر تو آئی ایم ایف نے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں نا، کہ میں نے آپ کو بہت پہلے کہتا رہا ہوں تباہ ہو جائے گا پاکستان، غرق ہو جائے گا پاکستان، وہ ہو جائے گا دیوالی، کچھ نہیں ہونا تھا۔ لیکن صرف یہاں پہ جو ان کے پپٹس بیٹھے ہیں نا ویسٹ کے اور آئی ایم ایف کے، انہوں نے ان کو بٹھا دیا، وہ ان کا بیڑا غرق کریں گے۔ پہلے ہی آپ پاکستان کا ایک تو حال یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو پاکستان کے وہ کر رہے ہیں کارپوریٹ فائنینسنگ جو کر رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کارپوریٹ فائنینسنگ میں، میرا پرانے ویڈیو دیکھ لیں، میں اس پہ کر چکا ہوں، کارپوریٹ فائنینسنگ کے اندر پاکستان کے لوگ بھوکے مریں گے، یہاں پہ لوگوں کو کھانے کو بھی نہیں ملے گا، کیونکہ جو زمینیں آپ دے دیں گے نا اٹھا کے جن ملکوں کو، ان کے کاشتکار آئیں گے، وہ یہاں پہ چیزیں اگائیں گے اور وہ ساری چیزیں لے کے چلے آئیں گے، اور آپ سے کہیں گے جو خریدنا ہے تو پھر ڈالر میں خریدو، تو وہ آپ کو ویسے بھی نہیں ملنے والا۔ تو پاکستان کے اندر اب تک جتنے بھی اس وقت یہ اصلاحات کے کام ہو رہے ہیں، میں ایک بار نہیں 100 بار کہہ رہا ہوں کہ اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور اسٹل آج دسمبر شروع ہو چکا ہے، یہ بات میں کب سے کہہ رہا ہوں، یہ میں بات جولائی سے کہہ رہا ہوں، اور آج دسمبر کی پہلی تاریخ ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اسٹل نیچے جا رہا ہے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، کچھ پاکستان کو نہیں ملے گا، اور آخر کے اندر جو ہے نا صرف اور صرف مایوسی ہوگی، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال ہمیں دعا کر سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتری کی صورتحال نکالے، لیکن ملک کے حالات جو ہے صحیح نہیں ہے۔ حکومت عبوری حکومت ہے، پتہ نہیں کون سی حکومت ہے، ان کی پوری کوشش ہے کہ صرف اور صرف امریکہ کی خوشنودی کی خاطر عمران خان کو ایلیمنیٹ کرے، اور دوسری طرف جو ملک دشمن عناصر ہیں اور ساتھ میں جو انہی کے جو ایجنٹ کام کر رہے ہیں، وہ یہاں سے پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ٹوٹل ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری سازشیں ہیں، میں وقتاً فوقتاً اپنے الفاظ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، فیصلہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طرح خاموش بیٹھے رہنا یا کسی نے کوئی آواز اٹھانی ہے، یہ تو بہرحال آپ کا کام ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔